آئی بدت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی مدح و ثنا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، نور مبین، سید الموحدین، ماحی شرک و بدت، قاطع ظلمات، ہادی الناس کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا اور خصوصاً ملک عرب کی حالت بہت ہی خستہ تھی۔ انسانیت اور اخلاص سے لوگوں کو بہت ہی کم واسطہ تھا۔ شرک و کفر، بدعت و ضلالت، ظلم و جفا، قتل و غارت، ظلمت و جہالت، بد اخلاقی و بد تہذیبی، بت پرستی و شراب خوری، حرام خوری و زنا کاری، قمار بازی و چوری اور ڈکیتی وغیرہ جیسے بے شمار امور مذمومہ کا بازار گرم تھا۔ شرم و حیا کا نام و نشان نہ تھا۔ انبیاء سابقین علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات و ہدایات کو لوگوں نے فراموش کر دیا تھا۔ رشد و ہدایت کی شمع گل ہو چکی تھی، بلکہ انبیاء سابقین جو پیغام توحید لائے تھے اس کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ ان کی شریعتوں کے قوانین و ضوابط بھی مسخ ہو کر اصل صورت پر برقرار نہ تھے، بلکہ لوگ اپنی مرضی و منشا کے موافق اس میں تحریف و ترمیم کرنے میں قطعاً جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ لوگ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد و اختراع کر رہے تھے۔ دنیا نور ہدایت سے بچھڑ کر ظلمات ضلالت میں بھٹک رہی تھی۔ دین ابراہیمی صرف نام کا رہ گیا تھا، جس ہے خانہ کعبہ کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے تعمیر کر کے اس کو خدا کی عبادت و بندگی کے لیے خاص فرمایا تھا، وہی خانہ کعبہ بتوں کا مسکن اور گہوارہ بنا دیا گیا تھا۔ الغرض کفر و شرک ضلالت کا ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نئی نئی باتیں اور رسمیں مذہب کے نام پر ایجاد کی جا رہی تھیں۔ ہر طرف بدعت کا دور دورہ تھا اور نور یعنی ہدایت جو دین ابراہیمی کے ذریعے پہلے قائم و رائج تھی، اس کا دستور ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے آسمانی کتابوں یعنی تورات و انجیل میں بھی تحریف و رد و بدل کرنے سے احتراز نہیں کیا، جس کے جی میں جو آتا تھا کرتا تھا۔ خوف خدا، پاس شریعت، لحاظ دین، شرم و حیا، مروت و ایفاء عہد اور ایمان وغیرہ سے خالی ہو کر لوگ عیش و عشرت، شراب و شباب، فسق و فجور اور لہو و لعب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تقوی و پرہیزگاری، خدا ترسی، اخلاق حسنہ، ایمانداری، دیانت داری، فرائض کی بجا آوری، ہمدردی، بردباری، شفقت و محبت، احسان مندی، احسان شناسی اور وفاداری وغیرہ کا فقدان تھا۔ شریف انسان کو شرافت سے جینا دشوار تھا۔ الغرض ماحول اتنا سنگین تھا کہ بقول حضرت رضا بریلوی آئی بدت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماحول تھا۔ اس شعر میں لفظ بدلہ کا استعمال دو مرتبہ کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو لفظ بدلہ ہے وہ بدل جانا، تبدیل ہونا، متغیر ہونا، مقرنہ وغیرہ کے معنی میں ہے، اور دوسری مرتبہ جو لفظ بدلہ ہے وہ انتقام، معاوضہ، اجر، قصاص وغیرہ کے معنی میں ہے۔ دونوں لفظ بدلہ حروف و اعراب کے اعتبار سے مساوی لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے متفرق ہونے کی وجہ سے یہ شعر فن شاعری کی صنعت و تجنیس کا عمل کی مثال ہے۔ شعر کی ابتدا میں حضرت رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ آئی بدت، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بدت پہلے نہ تھی بلکہ بعد میں آئی۔ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے قارئین سے ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ یہاں بدت سے مراد بدت اعتقادی ہے جو کفر اور شرک پر مشتمل ہوتی ہے۔ حالانکہ بدت کی بہت سی قسمیں ہیں: بدت عملی، بدت حسنہ، بدت سیئہ، بدت جائزہ، بدت مستحبہ، بدت واجبہ، بدت مکروہہ اور بدت حرام۔ یہاں اس کی تفصیلی بحث ممکن نہیں۔ اس شعر کی تشریح کے اختتام پر ممکن ہوا تو بحث کروں گا، ورنہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ لفظ آئی صیغہ ماضی مؤنث ہے۔ لفظ آیا کا اور آنا کا مطلب ہے وارد ہونا، نمودار ہونا، آ پہنچنا، داخل ہونا، جو جانا کی ضد ہے۔
تو حضرت رضا بریلی کے شعر میں آئی بدت کا جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مکہ معظمہ اور دیگر جزیرہ عرب میں بدت پہلے نہ تھی بلکہ باہر سے بعد میں لائی گئی۔ ابو المنذر رہ شام قلبی متوفہ 819 ہجری نے اپنی تصانیف کتاب الاسنام جو مصر سے 1342 ہجری میں شائع ہوئی ہے، اس نے ذکر کیا ہے کہ پہلے عرب دین ابراہیمی پر تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے نابت خانہ کعبہ کے متولی ہوئے تھے، ان کے بعد قبیلہ جرہم متولی ہوا۔ اس قبیلہ کو بیت اللہ شریف سے نکال کر قبیلہ خزاع کا مورث اعلی عمر بن ربیع بن حارثہ بن عمر بن عامر زادی ازدی متولی بن گیا۔ یہی عمر بن ربیع عرب میں بت پرستی کا بانی اور مبجد ہے، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ عمر بن ربیع بیمار ہوا، بہت علاج ہوا لیکن صحت یاب نہ ہوا۔ کسی نے اسے کہا کہ ملک شام میں بلقا نامی مقام پر گرم پانی کا ایک چشمہ ہے، اگر تم اس میں غسل کر لو تو تندرست ہو جاؤ گے۔ عمر بن ربیع بلقا گیا اور چشمہ میں غسل کر کے اچھا ہو گیا۔ عمر بن ربیع نے ملک شام میں لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ شام کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں اور انہی کے وسیلہ سے دشمن پر فتح پاتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے درخواست کی کہ ان میں سے کچھ عنایت مجھے کیجیے۔ چنانچہ وہ ملک شام سے کچھ بت اپنے ساتھ لایا اور مکہ آ کر اس نے ان بتوں کو خانہ کعبہ کے گرد نصب کر دیا اور لوگوں کو ان کی پوجا کی دعوت دی۔ اس طرح ملک عرب میں بت پرستی رائج ہوئی۔ ملک عرب میں بت پرستی اتنی پھیلی کہ لوگ ہر بات میں بتوں کی طرف رجوع کرنے لگے۔ توحید سے منہ موڑ کر لوگ بت پرستی میں ایسے منہمک ہوئے کہ ہر قبیلہ کا بت الگ تھا۔ ہر قبیلہ والا اپنے بت کو اپنا حاجت روا، محافظ، نگہبان اور معبود سمجھ کر اس کی پرستش کرتا تھا۔ خانہ کعبہ کے علاوہ ہر مقام پر بت نصب کیے گئے اور ان کی پوجا کی جانے لگی۔ عرب میں جن بتوں کو بہت اہمیت اور شہرت دی جاتی تھی ان میں سے چند بتوں کے نام یہ ہیں: لات، عزا، منات، فلس، نصر، یعوق، یغوث، سوا، ود، ذوالخلصہ، سعد، ذوالکفین، ذوی الشر، اکثر، نہم، ردی، سعیر، امیانس، ہبل وغیرہ۔ ان کے علاوہ عرب میں اور بھی کثیر تعداد میں بت تھے۔ بت پرستی کے علاوہ اور بھی بہت سارے خرافات عرب میں رائج تھے۔ ایک طائرانہ نظر سے اس وقت کے ماحول کا جائزہ لیں۔ ستاروں کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ قبلہ حمیر سورج کی پوجا کرتا تھا، قبیلہ کنانا چاند کو، قبیلہ بنو تمیم دبران کو، قبیلہ قیس شعری کو، قبیلہ اسد عطارد کو، قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام مشتری کو پوجتے تھے۔ عرب میں درخت پرستی بھی پائی جاتی تھی۔ مکہ شریف کے قریب ایک بڑا سرسبز درخت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سال میں ایک دفعہ وہاں آتے اور اپنے ہتھیار اس درخت پر لٹکاتے اور اس درخت کے پاس جانوروں کو ذبح کرتے۔ کہتے ہیں کہ عرب جب حج کو آتے تو اپنی چادریں اس درخت پر لٹکا دیتے اور حرم شریف میں تعظیم کی غرض سے بغیر چادر کے داخل ہوتے، اسی لیے اس درخت کو انواتا کہتے ہیں۔ بتوں پر عموماً حیوانات کا خون بہایا جاتا تھا اور بعض اوقات انسان کو بھی بتوں کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے۔ عرب میں دوما کے باشندے سال میں ایک بار اپنے بتوں کو ایک لڑکے کی بھینٹ دیتے تھے اور اس لڑکے کو بھینٹ چڑھانے کے بعد اسے قربان گاہ کے نیچے دفن کر دیتے تھے۔ عرب میں یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت بھی رائج تھی۔ چنانچہ قبیلہ حمیر، کنانا، بنو حارث بن کعب اور کندہ میں یہودیت، قبیلہ ربی، حسان اور قضاء میں نصرانیت اور قبیلہ بنو تمیم میں مجوسیت تھی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا زور اور تسلط تھا۔ خیبر میں بھی یہودیوں کی اکثریت تھی۔ مجوسیت بھی تھی لیکن کم تھی، کیونکہ مجوسیت، بت پرستی، یہودیت سب نصرانیت میں جذب ہو گئی تھی۔ عرب میں ازواج کی کثرت تھی، چنانچہ جب حضرت غیلان ثقفی ایمان لائے تو ان کی تحت 10 عورتیں تھیں۔ علاوہ ازیں وہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھنا جائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ ضحاک بن فیروز کا بیان ہے کہ جب میرے والد ایمان لائے تو ان کے تحت 2 سگی بہنیں تھیں۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو میراث میں پاتا، چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، ورنہ اپنی کسی بھائی یا رشتہ دار کو شادی کے لیے دے دیتا۔ ناظرین، اس شعر کی تشریح بہت لمبی ہے تو انشاءاللہ بقیہ کل